اوپر والے باب میں گزر چکا ہے، اور یہاں بعد میں جوربین کا تذکرہ سہو ہے، غلطی ہے۔ جوربین کا تذکرہ اوپر بعد میں حضرت مستقل کر چکے ہیں، بس یہاں بعد میں جوربین کے تذکرے کے کوئی معنی نہیں، بلکہ اس باب میں پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا بیان ہے۔ جوربین پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا بیان اوپر باب میں گزر چکا ہے، اور یہاں علی الجوربین سہو ہے۔ شیخ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ نے ایک قلمی نسخے میں مدینہ منورہ میں ترمذی شریف کا ایک قلمی نسخہ تھا شیخ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ کے پاس، اس نسخے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے عرصہ دراز تک پڑھایا ہے، اور وہ نسخہ آج بھی مدینہ منورہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس نسخے میں یہاں پر علی الجوربین نہیں ہے، بلکہ باب ہے باب ما جاء فی المسح علی الامامۃ۔ الجوربین اس نسخے میں نہیں ہے۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی کے مصنف ترمذی شریف کی شرح ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، جو غیر مقلد عالم ہے تحفۃ الاحوذی، اس نے بھی حضرت نے ایک قلمی نسخے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس نسخے میں بھی علی الجوربین نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ بعد میں جو روایتیں لائے ہیں، ان روایتوں میں سے کسی روایت میں جورب پر مسح کرنے کا بیان نہیں ہے، صرف پگڑی پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ یہ بھی قرینہ ہے کہ بعد میں علی الجوربین محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال علی الجوربین یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ سہو ہے، اور اس بات میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، خفین پر مسح کر سکتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں اہل سنہ والجماعت میں سے، مگر پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام اوزاعی، اسحاق بن راہوی اور حضرت وکیع رحمہ اللہ، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پگڑی طہارت پر باندھی گئی ہو اور وہ پگڑی پورے سر کے لیے ساتر ہو، پورے سر کو چھپانے والی ہو، اور وہ پگڑی محنک ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں، اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو پھر پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو یہ عام پگڑی جس کو تم لوگ باندھتے ہو، ہم لوگ باندھتے ہیں عام پگڑی، اس پر مسح کے جواز کا کوئی قائل نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بھی اس پر مسح کو جائز نہیں کہتے۔ امام احمد نے جس
پگڑی پر مسح کو جائز کہا ہے وہ محنک پگڑی ہے. محنک پگڑی ایک خاص قسم کی پگڑی ہے جو خاص انداز پر باندھی جاتی ہے. حنک کے معنی ہے گھوڑی. یہ پگڑی جو ہے یہ اس کے پیچ گھوڑی کے نیچے سے نکال کر پیچ دیا جائے گا, گھوڑی کے نیچے سے نکالا جائے گا, پیچ دیا جائے گا, گھوڑی کے نیچے سے نکالا جائے گا, پیچ دیا جائے گا. اس طریقے سے باندھی جاتی ہے. اور میدان جنگ میں جانے سے پہلے باندھتے ہیں. اس طریقے سے پگڑی باندھ کر اس کے اوپر لوہے کا خول رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ڈنڈا تلوار وغیرہ سر پر پڑے تو سر زخمی نہ ہو. آج تو ترقی یافتہ زمانہ ہے. اب جو پولیس والے لوہے کا ٹوپ پہنتے ہیں اندر اچھا خاصا گدا ہوتا ہے, لیکن آپ فرض کیجئے اگر اندر گدا نہ ہو اور صرف لوہے کا ٹوپ پہن لو اور اس پر کوئی چیز آ کر پڑے, اینٹ پتھر تلوار لٹ, تو وہ چوٹ کو روکے گا یا زیادہ چوٹ لگے گی؟ سیدھی سی بات ہے, زیادہ چوٹ لگے گی. اور اندر اگر اچھا قسم کا گدا ہو جیسا کہ آج کل کے ٹوپوں میں ہوتا ہے تو اس صورت میں ٹوپے کے اوپر کچھ پڑے گا تو چوٹ نہیں لگے گی, سر محفوظ رہے گا. تو وہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا. تو میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو لوہے کا ٹوپ پہننا ہے تو ایک خاص قسم کی پگڑی باندھتے تھے. یہ جو پگڑی تم باندھتے ہو اگر اس کے اوپر وہ لوہے کا ٹوپ رکھ دو گے تو ٹوپ جم جائے گا یا ہلے گا؟ تو تمہیں لڑنا مشکل ہوگا. ممکن اسی وقت ہوگا لڑنا جبکہ وہ ٹوپ لوہے کا تمہارے سر پر پوری طرح جمع ہوا. تو ایک خاص قسم کی پگڑی باندھتے تھے جس میں جس طرح سر کے اوپر پیچ ہوتا ہے اسی طرح وہ پیچ گھوڑے کے نیچے سے بھی نکالتے تھے. ایک پیچ لیں گے, پھر وہ پیچ گھوڑی کے نیچے سے نکال کر پھر پیچ لیں گے, پھر وہ گھوڑی سے نیچے سے نکال کر پھر پیچ لیں گے. اس طرح ایک دم پگڑی کو محفوظ کرتے تھے. پھر اس پر وہ لوہے کا ٹوپ رکھتے تھے تو اب وہ ٹوپ ہلے گا نہیں. یہ محنک پگڑی ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے جس پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے وہ یہی محنک پگڑی ہے. عام پگڑی پر مسح کرنے کی ان کے امامی گنجائش نہیں. فرض امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک پگڑی پر مسح کرنے کی گنجائش ہے 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ پگڑی طہارت پر باندھی گئی. دیکھو خود پر مسح علیہ السلام کر سکتے ہو یا یہ شرط ہے کہ خود طہارت پر پہنا گیا. جواب دو. طہارت پر خود پہنا گیا ہے تبھی تو مسح کر سکتے ہو. میرا وضو ہے اور میں خود پہنوں تو مسح کر سکتا ہوں, اور اگر میرا وضو نہ ہو اور میں خود پہن لوں تو مسح کر سکتے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ پگڑی طہارت پر باندھی گئی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پگڑی سر کے لیے ساتر ہو, پورے سر کو چھپانے والی. آپ بتلائیے خفین آپ نے پہنے اور پورا پاؤں چھپا ہوا نہ ہو, بعض جگہ سے خف پھٹا ہوا ہو اور پاؤں نظر آ رہا ہو تو مسح کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو جس طرح خف پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے پاؤں کے لیے ساتر ہو, اسی طرح پگڑی پر مسح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پورے سر کے لیے ساتر ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ محنک پگڑی ہو, یعنی وہ پگڑی ہو جس کا پیٹ
تھوڑی کے نیچے سے لے کر باندھا گیا ہو، یہ عام پگڑی مراد نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اس پگڑی پر مسح کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ باقی تین امام اور جمہور کہتے ہیں کسی بھی پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ محنک ہو چاہے غیر محنک ہو، پگڑی پر مسح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں سر پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ سروں پر مسح کرو، سر پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا سر پر ہی مسح کرنا ضروری ہے، پگڑی پر مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعد میں روایت آ رہی ہے، حضرت عمار بن یاسر کے صاحبزادے ہیں، پوتے ہیں ابو عبیدہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا خفین پر مسح کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا السنۃ یا ابن اخی، بھتیجے خفین پر مسح کرنا سنت ہے، کر سکتے ہیں۔ وسألته عن المسح على الإمامة، پھر میں نے حضرت جابر سے پگڑی پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا کہ کیا پگڑی پر مسح کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جابر نے کہا مس الشعر، بالوں کو چھو، مس الشعر، بالوں کو چھو، یعنی پگڑی پر مسح نہیں کر سکتا، بالوں پر مسح کرنا ضروری۔ یہ حدیث بھی جمہور کی دلیل ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے جو دلائل ہیں وہ پہلے آ رہے ہیں، آپ ان کو روایت میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو اور اس کے ساتھ سمجھتے ہوئے چلو۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ۔ يحییٰ بن سعید قطان کا حضرت تعارف کرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بہترین آدمی ہے اور بہترین محدث ہے، تعارف کرائیں گے ذرا۔ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنے ابا حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الخفین والعمامۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور خفین پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا۔ بات سمجھ رہے؟ اور اسی سند سے مسلم شریف میں حضرت مغیرہ کی حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی ناصیتہ وامامتہ۔ مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ علی ناصیتہ وامامتہ، کہ حضور نے ناصیہ پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا۔ ناصیہ جہاں پہ اس وقت ہاتھ رکھ رہا ہوں یہ ناصیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی قال بکر وقد سمعته من ابن المغیرہ، بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت مغیرہ کے صاحبزادے سے حضرت حسن بصری کے واسطے سے بھی روایت کرتا ہوں، اور میں نے صاحبزادے سے براہ راست بھی حدیث سنی ہے۔ وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وإمامته،
محمد بن بشار نے اس حدیث میں دوسری جگہ پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ حضور نے ناسیہ پر اور امامہ پر مسح کیا. بات سمجھ رہے ہو؟ اور میں نے بتلایا یہ جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف میں، اور مسلم شریف کی روایت تو مسلم شریف کی روایت ہے. بیان یاد رکھو کہ یہ امام احمد کی دلیل بنی تھی، اس میں آ رہا ہے ناسیہ پر اور پگڑی پر مسح کیا. یاد رکھو وقد روی هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وذكر بعضهم المسح على الناصية والإمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. یعنی حضرت مغیرہ سے متعدد تلامذہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، بعض ناصیہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور بعض ناصیہ کا تذکرہ نہیں کرتے. اور میں نے بتایا ناصیہ والی روایت ہی صحیح ہے، چنانچہ امام مسلم نے اسی کو دیا ہے. سمعت احمد بن الحسن یقول، سمعت احمد بن حنبل یقول، امام احمد کہتے ہیں ما رأیت بعینی مثل یحیی بن سعید القطان، میری آنکھوں نے یحیی بن سعید قطان جیسا محدث نہیں دیکھا. یہ حضرت کی توصیف کی گئی، یہ بہت بڑے آدمی ہیں. وفی الباب عن عمرو بن امیہ وسلمان وثوبان وابی امامہ قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرہ بن شعبہ حدیث حسن صحیح. دیکھو ایک روایت تو حضرت مغیرہ کیا، یہ امام احمد کی دلیل ہے، جس کے الفاظ ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناصیتہ و امامتہ. اور دوسری حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آ رہی ہے ابھی، وہ فرماتے ہیں مسح علی الخفین والخمار، کہ حضور نے خفین پر مسح کیا اور خمار پر مسح کیا. خمار کہتے تو اوڑھنی کو ہے، مگر یہاں مراد ہے پگڑی. خمار کا مادہ ہے خامیم را، اور اس مادے کے معنی ہے ڈھانکنا. خمر کو، شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل کو ظاہر کر دیتی ہے. بس پگڑی چونکہ وہ بھی سر کو ڈھانپ لیتی ہے، لہذا اس کو بھی خمار کہہ سکتے ہیں. اور اس حدیث کے حضرت بلال کی اس حدیث کے بعض طرق میں بھی یہ ہے مسح علی الخفین وعلی ناصیتہ و امامتہ. بعض طرق میں اس طرح ہے. یہ دلیل بھی امام احمد کی دلیل ہے. اور تیسری دلیل عمرو بن امیہ ضروری کی حدیث ہے، جس کا وفی الباب میں حوالہ ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے. حضرت عمرو بن امیہ ضروری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین پر اور پگڑی پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری شریف میں. دیکھو یہ عمرو بن امیہ ضروری کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ تو استشہاد میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں. کیوں؟ اس حدیث کے مدار الاسناد راوی ہیں یحییٰ بن ابی کثیر. یحییٰ سے روایت کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں. ان تلامذہ میں تنہا اوزاعی رحمہ اللہ علی امامتہ کا اضافہ کرتے ہیں. یحییٰ کے جتنے تلامذہ ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ ضروری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. بس اتنا ہی ٹکڑا روایت کرتے ہیں. یہ جو اگلا ٹکڑا ہے کہ وعلی امامتہ،
یہ ٹکڑا صرف اوزاعی بڑھاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور راوی یحییٰ کے اور کلام اس ٹکڑے کو نہیں بڑھاتے۔ بس یہ اوزاعی رحمہ اللہ کا وہم ہے، اس لیے کہ عمرو بن امیہ ضروری والی جو حدیث ہے وہ تو استشہاد میں پیش کیے جانے کا قابل نہیں ہے، اور جب بخاری میں تم وہاں پہنچو گے تو تمہارے استاد پوری سند کی حقیقت تمہیں بتلائیں گے۔ ہاں یہ دو روایتیں، ایک تو مغیرہ بن شعبہ کی جس میں یہ بات ہے کہ ناصیہ پر اور پگڑی پر مسح کیا، اور دوسری حضرت بلال کی حدیث، اس کے بھی 5 طرق میں ہے کہ ناصیہ پر اور خمار پر یعنی پگڑی پر مسح کیا۔ یہ مضبوط دلیلیں ہیں اور امام احمد کا مستدل ہے، اور ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضور نے در حقیقت مسح کیا ہے ناصیہ پر، اور ناصیہ پر مسح کرنے کے بعد جب آپ نے وہ پگڑی ٹھیک کی تو یہ پگڑی پر بھی مسح ہو گیا، اور راوی کی ذمہ داری ہے جو اس نے دیکھا وہ بیان کرے۔ چنانچہ راوی نے بیان کر دیا کہ ناصیہ پر اور پگڑی پر مسح کیا، اور فقہاء کی ذمہ داری ہے تنقیح کرنے کی۔ چنانچہ فقہاء نے تنقیح کی کہ ناصیہ پر مسح اصلاً تھا اور پگڑی پر مسح ضمناً تھا۔ بات کو سمجھو، جیسے کل یہ بات آئی کہ جوربین پر مسح کیا اور نعلین پر مسح کیا، میں نے بتلایا وہاں اصلاً مسح ہے جوربین پر اور نعلین پر مسح ضمناً ہے۔ اسی طرح مسح علی ناصیتہ و امامتہ میں اصلاً مسح ہے سر پر ناصیہ پر، اور ناصیہ پر مسح کرنے کے بعد جو پگڑی ٹھیک کی ہے یہ چونکہ پگڑی پر بھی مسح ہے، بس یہ اصلاً نہیں ہے بلکہ یہ ضمناً مسح ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ روایتیں اخبار آحاد ہیں، اور اخبار آحاد سے قرآن کریم پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم پر زیادتی کے لیے حدیث یا تو متواتر ہونی ضروری ہے یا مشہور ہونی ضروری ہے۔ اخبار آحاد سے قرآن پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن کریم میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، اور مسح علی الخفین کی جو روایات ہیں ان کے ذریعے ہم قرآن کریم پر زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خفین پر مسح کر سکتے ہیں، اور وہ جو روایات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، بس متواتر روایتوں کے ذریعے قرآن پر زیادتی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں حکم ہے سر پر مسح کرنے کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن میں حکم ہے سر پر مسح کرنے کا، اور یہ جو حدیثیں دو ہیں اگر آپ اس کی وجہ سے کہو کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہو تو آپ نے قرآن کریم پر زیادتی کی ان روایتوں کی وجہ سے، حالانکہ یہ اخبار آحاد ہیں اور اخبار آحاد سے قرآن کریم پر زیادتی جائز نہیں ہے، بس ان روایتوں کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ جمہور کا مستدل ہے اور جمہور کی بات ہے۔ اب اس خبیث کو اٹھا، اس خبیث چل کھڑا ہونا ہے، مسئلے کو سمجھ لیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرہ بن شعبہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابو بکر وعمر وانس وبه يقول الاوزاعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الامامة، ان سب حضرات نے کہا کہ پگڑی پر مسح کر سکتا ہے۔ قال وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ان مسح على الامامة يجزئه للاثر،
وکیع بن الجراح کہتے ہیں اگر پگڑی پر مسح کیا تو حدیث کی وجہ سے درست ہو جائے گا. اس حدیث میں پگڑی پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے، لہذا پگڑی پر مسح کرنا درست ہو جائے گا. مگر میں نے بتلایا کہ یہ پگڑی پر جو مسح ہے بے شک ہے، مگر یہ اصلاً نہیں ہے. اصلاً تو مسح ناصیہ پر ہے، اور آپ جانتے ہو ناصیہ کے بقدر مسح کرنا ہی فرض ہے. تو اصلاً مسح تو ناصیہ پر ہے، اور پگڑی پر جو مسح ہے وہ تو ضمناً اور طبعاً ہوا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي. دیکھو یہ وبه قال حدثنا قتيبة بن، جہاں پر باب ہے جو ہمارے نسخوں میں سے حذف ہو گیا ہے، اور یہاں سے جو دوسرا فریق ہے ان کے دلائل شروع ہو رہے ہیں. جمہور جو کہتا ہے کہ خفین پر مسح جائز نہیں ہے، ان کی دلیل اب شروع ہو رہی ہے. اور یہاں باقاعدہ باب ہے مصری نسخے میں، ہمارے نسخے میں سے حذف ہو گیا. دوسری غلطی یہ ہوگی حضرت بلال کی حدیث اس کے بعد آئے گی. مصری نسخے میں وہ حضرت بلال کی حدیث ان پر ہے، کیونکہ وہ امام احمد کی دلیل ہے تو ان پر بات میں آنی چاہیے. دوسری غلطی جو ہے ہمارے نسخے میں یہ ہوئی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن اخي، خفین پر مسح کرنا سنت ہے. وسألته عن المسح على الإمامة فقال مس الشعر، پوچھا امامہ پر مسح کر سکتا ہوں تو حضرت جابر نے کہا کہ بالوں کو چھو، یعنی سر پر ہی مسح کرنا ضروری ہے، پگڑی پر مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة، کہ پگڑی پر مسح نہ کرے مگر یہ کہ سر پر مسح کرے امامہ کے ساتھ. سنیں کہ سر پر بھی مسح کرے، پگڑی پر بھی مسح کرے، یہ درست ہے. بس سر پر مسح اصلاً ہو جائے گا اور امامہ پر مسح طبعاً ہو جائے گا. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. میں نے بتلایا الخمار سے مراد ہے پگڑی، اور حضرت بلال کی اس حدیث کے بھی 5 طرق میں ہیں. مسح علی الخفین والناصیۃ والخمار، اس میں بھی ناصیہ کا تذکرہ ہے. اور دوسری بات میں نے بتلائی کہ یہ حدیث بھی یہاں میں اوپر کے باب میں ہونی چاہیے، مگر یہ کتابت کی غلطیوں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. باب ما جاء فی الغسل من الجنابۃ. اب بات بہت آسان ہے. غسل جنابت کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہو، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہاتھ دھوئیں، پھر شرمگاہ دھوئیں اور ران وغیرہ پر بدن میں جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اسے دھوئیں. اس کے بعد نماز والا وضو کریں، اور جہاں غسل کر رہے ہیں اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو پاؤں بھی دھو لیں، مکمل وضو کریں اور پھر پورے بدن پر آپ پانی بہائیں. اور اگر جہاں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو وضو کے وقت میں پاؤں نہ دھوئیں، سر پر مسح کر لیا، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائیں، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پھر اپنے پاؤں دھوئیں.
تو واضح مسئلہ ہے، آپ حضرات جانتے ہو، عمل تو کرتے ہو یا نہیں کرتے، عمل تو مفتی صاحب نہیں کرتے، تم کہاں سے کرتے ہو؟ لیکن سنت طریقہ بہرحال یہ ہے، اگر کوئی یہ سب نہ کرے اور ڈائریکٹ پانی اپنے بدن پر ڈالے اور بہا دے، تب بھی اس کا غسل ہو گیا، اور غسل کے ساتھ خود بخود وضو بھی ہو گیا، اس لیے کہ وضو اصغر ہے اور غسل اعلیٰ ہے، اور اصغر اعلیٰ کے ذکر میں خود بخود آ جاتا ہے۔ ایک جنوبی تھا، اس نے نہر میں ڈبکی ماری اور ڈبکی مار کر باہر نکل آیا، غسل ہو گیا کہ غسل ہو گیا، بشرطے کہ مضمضہ اور استنشاق کر لے، وہ باہر نکل کر لے یا اندر کر لے، اگر مضمضہ اور استنشاق کر لے تو اس کا غسل ہو گیا۔ ایک شخص جنوبی تھا، بارش ہو رہی ہے، وہ اپنے کمرے سے نکل کر دوسری جگہ پر جا رہا ہے، ذرا فاصلہ ہے اور پورا تر بتر ہو گیا، پورا بدن بھیگ گیا، اور اس نے کچھ پانی پی لیا اور نہ استنشاق کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا۔ مگر سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی پہلے وضو، سب سے پہلے تو شرمگاہ کو دھوئے، بدن پر ناپاکی ہو اسے دھوئے، اور پھر نماز والا وضو کرے اور اس کے بعد بدن پر پانی بہائے۔ سنت طریقہ یہ حکمت کیا ہے؟ دیکھو، جب آدمی بیوی سے ملتا ہے، انٹرکورس کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو اس کا بدن گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بستر میں سے نکلتا ہے تو بھی بدن گرم ہوتا ہے۔ اگر اس گرم بدن پر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈال دے گا تو سائڈ افیکٹ برا ہو سکتا ہے، ریئیکشن غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اس کو اعضائے وضو دھو لینے چاہیے، اور ان اعضائے وضو میں یہ تاثیر ہے کہ اگر ان کو دھویا جائے تو سارا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ جب چاہو تجربہ کر کے دیکھو، چہرہ، ہاتھ وغیرہ دھو تو سارا بدن آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جو بدن پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو ریئیکشن خراب نہیں آئے گا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ بہرحال یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی وضو وغیرہ کا اہتمام نہ کرے، اصل میں ہم لوگوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس پانی ہو، ہم جب نہاتے ہیں 2-3 بالٹیاں کم از کم خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل فرماتے تھے۔ میں نے بتلایا تھا 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام، یعنی یہ جو 20 روپے کی ہم بوتل لیتے ہیں، ایسی 3.5 بوتلیں۔ اب اتنے پانی سے آپ غسل کرو گے تو آدمی اہتمام کرے گا کیوں؟ اگر اہتمام نہیں کرے گا تو شرمگاہ پر وان پر جو ناپاکی ہے، اگر پانی بہا دے گا تو وہ ساری کی ساری ناپاکی وان پر بہی رہے گی، پریشانی زیادہ ہو جائے گی۔ بس تھوڑے پانی سے نہانے کی صورت میں آدمی پہلے ناپاکی کو علیحدہ کرے، اور جب وضو کر رہا ہے تو یوں سمجھ لو اس کا بدن دھل رہا ہے، وہ ضائع نہیں جا رہا ہے۔ وہ جو تھوڑے پانی سے نہا رہا ہے اس میں کافی بدن بھی تو دھل رہا ہے، بس باقی بدن سے وہ باقی پانی سے بدن دھو لے گا۔ اور ہمارے یہاں کیونکہ پانی کی کثرت ہے، 3-4 بالٹیاں استعمال کرنی ہے، مگے بھر بھر کے، لوٹے بھر بھر کے ڈالتے ہیں، تو کتنی بدن پر ناپاکی ہو، ساری بہہ جائے گی۔ اس لیے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور شاید ہی کوئی وضو کرتا ہو، میں سچ بتا رہا ہوں، شاید ہی کوئی وضو کرتا ہو، غسل خانے میں جا کر ڈائریکٹ نہاتے ہیں۔
لیکن غسل ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر ہے سنت کے خلاف۔ سنت کے مطابق یہی ہے کہ آدمی پہلے وضو کرے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي جعفر عن بريد عن ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها وعنهم قالت برجع وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا۔ ارے وہیں بیٹھ جاتا، کیوں خان بھائی پریشان کر رہا ہے؟ حضرت میمونہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فاغتسل من الجنابۃ، حضور نے غسل جنابت کیا، فاطفأ الاناء بشماله على يمينه، برتن کو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا، بڑا برتن ہے تو جھکا کر پہلے دائیں ہاتھ دھویا، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ دھویا، پھر دائیں ہاتھ اندر ڈال کر پانی لے کر بائیں ہاتھ دھویا، فغسل کفیہ، دونوں ہاتھ دھوئے، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر ہاتھ برتن میں ڈالا۔ اس زمانے میں چھوٹے برتن نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے برتن ہوتے تھے اور پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی پانی لیا جاتا۔ فافاض علی فرجہ، اور شرمگاہ پر پانی اڈیلا بہایا، ثم دلک بیدہ الحائط او قال الارض، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پر رگڑا یا کہاں زمین پر رگڑا۔ یہ اس زمانے کا صابن ہوا، صابن نہیں ہے جو دیوار پر رگڑ کر اچھی طرح ہاتھ کو، کیونکہ اس ہاتھ سے ہم نے شرمگاہ کو دھویا ہے جہاں ناپاکی رہی، اس لیے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر دیوار پر رگڑ کر اچھی طرح صاف کیا۔ ثم مضمض واستنشق، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا، وغسل وجهه وذراعيه، چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا، فافاض على راسه ثلاثا، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا، ثم افاض على سائر جسده، پھر پورے بدن پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر غسل کرنے کی جگہ سے علیحدہ ہوئے، فغسل رجليه، اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غسل کروا رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے پاؤں مبارک سب سے آخر میں دھوئے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، وفي الباب عن ام سلمة وجابر وابي سعيد وجبير بن مطعم وابي هريرة، وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ہاتھوں کو دھونے سے ابتدا کرتے تھے، وقبل ان يدخلهما الاناء، قبل ان يدخلهما الاناء، ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے، ثم يغسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، پھر اپنے بالوں کو پانی پلاتے تھے، ثم يشرب شعره الماء، چلو میں پانی لے کر سر پر ڈال کر یوں اچھی طریقے سے جڑوں میں پانی پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک بڑے بڑے رکھتے تھے تو پہلے پانی سر پر ڈال کر خوب اچھی طریقے سے جڑوں میں پانی پہنچاتے ہیں۔ ثم يشرب شعره الماء ثم يحصي على راسه 3 حثيات، پھر سر پر 3 لب بھر کر ڈالتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا، ایک ہاتھ میں پانی لو تو چلو میں لینا، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی لو تو لب بھر کر لینا، لب بھر کر سر پر ڈالتے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، وهذا الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوضا وضوءه للصلاة ثم يفرغ على راسه 3 مرات، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی اڈیلے، ثم يفيض الماء على سائر جسده، پھر پانی پورے بدن پر بہائے،
ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا علماء نے کہا ان انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضا اجزاءه اگر جنوبی نے پانی میں ڈبکی ماری اور وضو نہیں کیا تو بھی کافی ہے، یعنی غسل جنابت صحیح ہو گیا اور وضو بھی صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ وضو ادنا ہے اور غسل اعلیٰ ہے، اور ادنا اعلیٰ کے ضمن میں آتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بَابٌ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ۔ اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے چوٹیاں باندھ رکھی ہیں تو غسل جنابت کے وقت چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، چوٹیاں بچی ہوئی نہیں ہیں، یا اس نے سارے بال کو جمع کر کے پیچھے چوٹلا سا باندھ رکھا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس چوٹلے کو کھولنا ضروری ہے اور مکمل بال دھونے ضروری ہے۔ جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے اور بالوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر چوٹیاں بچ رکھی ہیں تو اس صورت میں بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ تو جڑوں میں اگر پانی پہنچا دے اور بالوں کو نہ دھوئے تو بھی غسل جنابت ہو جائے گا۔ اور یہ حکم مردوں عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور مردوں کے لیے یہ حکم نہیں۔ اگر کسی مرد نے بڑے بڑے بال رکھ رکھے ہوں اور چوٹیاں بچ رکھی ہوں تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ چوٹیاں کھول اور تمام بال دھو، جڑوں سمیت، مگر عورت کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد بڑے بال رکھنے پر مکلف نہیں ہے اور عورت بڑے بال رکھنے پر مکلف ہے۔ اور جو عورتیں چوٹیاں مستقل باندھ کر رکھتی ہیں ان کو مستقل چوٹیاں باندھنی ہے، اگر وہ نہیں باندھیں گی فوراً کھولنے کے بعد تو سر میں درد ہو جائے گا۔ جو عورتیں بالوں کو کھلا رکھتی ہیں ان کی تو بات الگ ہے، لیکن جو عورتیں چوٹیاں باندھ کر رکھتی ہیں اس کی عادی ہیں، تو جب بھی وہ بالوں کو کھولیں گی، تیل کنگھا کریں گی تو فوراً انہیں چوٹیاں بچنے نہیں ہوں گی، اگر نہیں بچیں گی تو سر میں درد ہو جائے گا۔ اب اگر عورت کو یہ حکم دیا جائے کہ جب بھی تم غسل جنابت کرو اپنی چوٹیوں کو کھولو، سارے بالوں کو دھو اور پھر دوبارہ تیل کنگھا کر کے چوٹیاں بٹو، تو عورت کے لیے حکم بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ صبح کا وقت ہے، عام طور پر غسل جنابت صبح میں ہوتا ہے، جس وقت عورت اٹھتی ہے اسی وقت بچہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اب بچے کے اپنے تقاضے، اس کی ضرورتیں وہ پوری کرنی ہیں، وہی وقت شوہر کے اٹھنے کا بھی ہوتا ہے، اس کے بھی اپنے تقاضے، اس کو بھی چیزیں لا کر دینی ہے، اور بعض کی سانس بہت سخت ہوتی ہے، وہ تو تہجد سے اٹھی ہوئی ہے، وہ الگ پریشان کر رہی ہے، وہ بہت سارے مسائل میں ملی ہوئی ہے۔ اب اگر اس کو حکم دیا جائے کہ تو چوٹیاں کھول اور پھر غسل کر اور اس کے بعد بالوں کو سکھا اور پھر چوٹیاں باندھ، تو عورت پر مشقت بالائے مشقت ہو جائے گی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ اور قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر، پریشانی آسانی کھینچتی ہے۔ المشقت تجلب التیسیر، پریشانی آسانی کھینچتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہی قاعدہ ہے الحرج مدفوع، حرج دفع کیا ہوا ہے،
یعنی جہاں بھی عمومی پریشانی ہوتی ہے شریعت مطہرہ وہاں آسانی کر دیتی ہے۔ میں نے بتلایا عورت کے حق میں پریشانی ہے کہ نہیں، لہذا اس کو آسانی کر دی اس کے حق میں، اور اس سے کہا کہ تجھے چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غسل کرنا ہے بس جڑوں میں پانی پہنچا دے، نہ بال دھونے کی ضرورت ہے اور نہ چوٹیاں کھولنے کی ضرورت ہے، تیرا غسل صحیح ہے۔ مسئلے کو سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ اگر مرد نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں تو بتلاؤ اس کے حق میں یہ سب پریشانیاں ہیں؟ نہیں۔ وہ کہے کہ لیکن میرے حق میں بھی پریشانی ہے، مجھے صبح میں جاب پر جانا ہوتا ہے، اس کی جلدی ہوتی ہے، یہ ٹینشن ہوتی ہے، اس کی جلدی ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ بال کٹوا دے۔ تجھے کہاں کس نے رکھنے کے لیے؟ عورت تو لمبے بال رکھنے پر مجبور ہے، اس کو تو حکم دیا گیا ہے، وہ تو کٹوا نہیں سکتی، مگر مرد کو تو حکم نہیں دیا گیا تجھے اگر پریشانی ہو رہی ہے کٹوا، اور اگر تجھے رکھنے کا شوق ہے تو مشقت بھی اٹھا۔ لہذا یہ فیسلٹی جو ہے، رخصت جو ہے، یہ مرد کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کے بال بڑے ہیں اور اس نے چوٹیاں باندھ رکھی ہیں تو اسے بال کھولنے بھی پڑیں گے، چوٹیاں کھولنی بھی پڑیں گی، اور تمام بالوں کو دھونا بھی پڑے گا۔ ابے گدھے سبق کے بیچ میں نالائق کھڑا ہو گیا، جانور رکھنے پر مکلف ہے، اس کو شریعت نے حکم دیا، اور بعض عورتیں چوٹیاں باندھنے پر مجبور ہوتی ہیں ورنہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔ اب اگر ان کو بالوں کو کھولنے کا حکم دیا جائے تو اس صورت میں ان کے لیے مشقت ہو جائے گی، اور قاعدہ ہے الحرج مذکور، جہاں بھی مشقت ہو جاتی ہے شریعت وہاں آسانی پیدا کرتی ہے۔ حائضہ عورت حیض کے زمانوں کی نمازوں کی قضا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ نمازوں کی قضا کرنے میں مشقت ہے یا نہیں؟ لہذا جہاں مشقت ہوگی شریعت وہاں آسانی کر دے گی، جہاں مشقت ہوگی شریعت وہاں آسانی کر دے گی، بس نمازوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح چوٹیاں کھولنے میں چونکہ مشقت ہے بس وہاں شریعت نے آسانی دے دی اور حکم دیا کہ اگر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل جنابت میں بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، بس جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ ہاں بال کھلے ہوئے ہیں یا سارے بال جمع کر کے پیچھے باندھ رکھے ہیں، ان کو کھولنے میں کسی طرح کی کوئی معاملے اور پریشانی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں سارے بالوں کو دھونا ضروری ہوگا، محض جڑوں میں پانی پہنچانا کافی نہیں ہوگا۔ اب کیا گدھے سبب کے بیچ میں اتنا تو احمق ہے، کچھ عقل اللہ میاں نے دی۔ ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب بن موسیٰ عن المقبوری عن عبد اللہ بن رافع عن ام سلمة رضی اللہ عنہا وعنہم قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد ظفر راسه، میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی چوٹیوں کو سختی سے بٹتی ہوں، افأنقضه لغسل الجنابۃ، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے چوٹیاں کھولوں؟ قال لا انما يكفيك ان تحصي على راسك 3 حصيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، او قال فاذا انت قد تطهرت، حضور نے فرمایا نہیں، تیرے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 لب بھر کر پانی ڈال دے اور جڑوں میں پانی کو پہنچا دے، پھر تو اپنے سارے بدن پر پانی بہا دے، بس تو پاک ہو جائے گی، یعنی فرمایا تب تو پاک ہو گئی۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على راسها، باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے، ہمارے طلبہ سمجھتے نیچے سے مراد ہے جڑ،
جڑ میں، جڑ کے نیچے، حالانکہ وہ تو باطن ہے، اس کو دھونے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بال کے نیچے سے مراد ہے، دیکھو یہ بال کھڑے ہیں یا پڑے ہیں؟ یہ جو پڑے بال ہیں اس کے نیچے جو حصہ ہے وہ مراد ہے بال کا نیچا۔ ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں ہر بال کے نیچے یعنی جڑ، اور جڑ وہ تو باطن ہے، باطن کو دھونے کا کیسے حکم دیا؟ بس ہر بال کے نیچے سے مراد ہے وہ بال جس نے کھال کو چھپا رکھا ہے، اس کو بھی غسل جنابت میں دھونا ہے۔ لہذا اچھی طریقے سے رگڑ کر دھو گے تو ہی تو بدن میں پانی پہنچے گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ بس یاد رکھنا نیچے سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، جڑ مراد نہیں ہے۔ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، لہذا بالوں کو بھی دھو، وَانْقُوا الْبَشَرَةَ، اور کھال کو ستھرا کر دو۔ بعض آدمی کے بدن پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ اگر کرتا نکال دے تو ایسا لگے گا ریچھ آیا، بالو آیا۔ تو اس کو خاص طور پر رگڑنا ہے بدن کو کہ بال بھی دھل جائیں اور بال کے نیچے جو کھال ہے وہ بھی اچھی طرح دھل جائے۔ وفي الباب عن علي بن انس قال ابو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، یہ حارث بن وجیہ جو ہے یہ ضعیف آدمی ہے، لہذا حدیث غریب ہوا حدیث ضعیف، لا نعرف الا من حدیثه وهو شیخ لیس بذلك، اور یہ شیخ ایسے نہیں ہے یعنی استدلال کے قابل نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر پیدا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، لہذا غسل جنابت میں آپ کو بالوں کو بھی دھونا ہے اور نیچے جو کھال ہے اس کو بھی اچھی طرح دھونا ہے۔ وقد روی عنہ غیر واحد من الائمة، وقد روا عنہ غیر واحد من الائمة، حارث بن وجیہ اگرچہ ضعیف راوی ہے مگر بہت سے ائمہ حدیث نے ان سے روایت کیا ہے۔ وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، مگر یہ حدیث مالک بن دینار سے تنہا یہ بندہ روایت کرتا ہے، کوئی اور روایت نہیں کرتا۔ ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة، باپ کا نام حارث کے باپ کا نام کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں وجیہ اور بعض کہتے ہیں وجبہ۔ باب فی الوضوء بعد الغسل، میں نے ابھی بتلایا کہ جب آپ نے وضو کی غسل کیا تو وضو خود بخود ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر صورت میں آپ کا وضو ہو گیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ، حضور غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھو غسل سے پہلے وضو کرنا اس کی تو حکمت ہے، میں نے بتلایا بدن گرم ہوتا ہے، جب آدمی بستر سے نکلتا ہے تب بھی بدن گرم ہوتا ہے، اور بیوی سے ملتا ہے انٹرکورس کرتا ہے تب بھی بدن گرم ہوتا ہے۔ بس اگر ڈائریکٹ ٹھنڈا پانی بدن پر ڈال دے گا تو برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بس اس کو اعضاء پہلے دھونے ہیں، اعضاء کو دھوئے گا تو سارا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور غسل کرنے کے بعد وضو کی کوئی نصیحت ہے نہیں ہے، لہذا حضور غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا قول
واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الا يتوضا بعد الغسل. دوسرا